ہیں کہ اسے بنی اسرائیل پر ظلم جو وہ کر رہا تھا اس سے روکا اور اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اللہ کا تعارف کروایا، جیسے سورۃ الشعراء میں ہے وما انی رسول رب العالمین، تو اس نے کہا وما رب العالمین. تو موسیٰ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ میں بھی اور سورۃ الشعراء میں بھی اللہ کا تعارف کروایا اور اس بات کی تلقین کی کہ ہماری بات مانو، ہماری اطاعت کرو. تو یہ دعوت کا عمل ایک مدت تک جاری رہا. یہ قرآن مجید سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گئے اور سارا کام جو ہے نا فٹافٹ ہی ہو گیا، ایسے نہیں ہے. بڑے اس کے اوپر بڑا عرصہ لگا ہے، بڑے سال لگے، بڑی مدت جو ہے نا وہ گزری ہے اس دعوت کے اندر اور اس مزاحمت کے اندر اور اس کی اس بھاگ دوڑ کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک اچھا خاصا وقت وہاں گزارا. لیکن قرآن مجید نے اجمال کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا، تو یہ چیز جو ہے نا انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے. اور یہاں جو ہے نا وہ اس دعوت کا حاصل بیان کر دیا، اور وہ کیا کہ دین کی دعوت دے کر اس کو تزکیے کی دعوت دی. حل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی. اور اس تزکیے کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور اللہ رب العزت کی خشیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء لا تخشوا الناس واخشونی. خشیت جو ہے یہ اللہ رب العزت کے اجلال اور تعظیم کے ساتھ اللہ کا خوف اور اللہ رب العزت کے غضب سے اور اس کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے اور اس کی سزا سے بچنے کا جو جذبہ ہے انسان کے اندر، جو داعیہ ہے، یہ اصل خشیت ہوتا ہے. خشیت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے اور اس کے عقاب اور اس کے عذاب سے بچنے کا جو داعیہ اور قوت ادراک ہے انسان کی، جو انسان کو متحرک کرتی ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے، یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو الخوف مع تعظیم، اس کو خشیت کہا جاتا ہے. تو اللہ کی خشیت جو ہے یہ عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کی الوہیت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی عظمت و جلال کو نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے انسان اس سے ڈر کے زندگی گزارے اور اس کے سامنے عجز و نیاز کا اور تذلل و خضوع کا مظاہرہ کرے. تو یہ جو پوری دعوت تھی، اس دعوت کی تلخیص اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرما دی. حل لک الی ان تزکی، اور اس میں یہ رہنمائی ہے کہ حل لک الی ان تزکی ایسے اسلوب کے ساتھ دعوت دی گئی ہے جس میں بہت ہی زیادہ ملاطفت ہے، تلطف کے ساتھ دعوت دی گئی ہے. یہ نہیں جا کر اس کو کہا کہ تو غلط آدمی ہے، تو ظلم کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، تو وہ کر رہا ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، اور یہ کام کر. نہیں، یہ اسلوب نہیں ہے. حل لک الی ان تزکی، کیا تیرے اندر رغبت ہے، آپ کا اس کی طرف رجحان ہے، آپ اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ پاتے ہیں ان تتزکی، کہ آپ مزکیٰ اور مصفیٰ اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ فائز ہو جائیں. زکوٰۃ جو ہے النمو و زیادہ و طہارہ، یہ اس کا اصل ہے. اور النمو و زیادہ یعنی جو قوتیں اور جو قابلیتیں اور جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہوئی ہیں انسان کے اندر، وہ درجہ کمال تک پہنچ جائیں، اور جو چیزیں ان قوا کو اور ان صلاحیتوں کو کمزور کرنے والی ہیں ان کا معالجہ کر دیا جائے، اور وہ یا تو کمزور ہو جائیں کہ مزاحم نہ ہوں، یا ختم ہو جائیں
کہ بالکل ان کا کوئی شائبہ اور اثر بھی باقی نہ رہے۔ تو یہ ترغیب ہے، اس کے اندر ترغیب ہے، اور بڑی ہی تلطف کے ساتھ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کے سامنے جا کر یہ دعوت پیش کریں، اور الجھنے سے روکا گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین قال لمن حولہ ولا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون قال لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین۔ یعنی یہ جو لمبے سلسلے چلتے رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسے سیاق میں ان کو ذکر کر دیا ہے جیسے ایک ہی مجلس میں سارا کچھ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوالوں کا جواب دے کے، جیسے الجھ کے اس کا جواب دے کے اس کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا نہیں کیا۔ اس سے جو ہے نا دعوت کا اسلوب ہمارے سامنے آتا ہے کہ دعوت کے اسلوب کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ اگلے کو مائل کرنے کی کوشش کریں، اور دعوت کا اصل معنی یہ ہوتا ہے دوسرے کو مائل کرنا اور اسے راغب کرنا اور اسے اس کی طرف لے کے آنے کے لیے پوری کوشش کرنا، تلطف کے ساتھ اور بڑی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اور اس کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اسلوب اختیار کیا جائے جو اس کے لیے نفرت کا اور بھڑکنے کا باعث نہ بنے، اس کے جذبات کا لحاظ اور خیال کیا جائے۔ اتنا برا آدمی ہو تو پھر بھی آدمی کو یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اللہ کا الہ ان تزکا، اور تزکیہ جو ہے یہ دین کا حاصل ہے۔ اصل دین جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو جائے، اور تزکیہ جو انسان کو اللہ رب العزت نے قوتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اس میں بعض قوتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی قوت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا کچھ حصہ انسان کو محدود پیمانے پر عطا فرما دیا ہے، جیسے سمع ہے، بصر ہے، اور اختیار ہے، آزادی ہے، اور اسی طرح منصوبہ بندی کی صلاحیت ہے، اور ایجاد اور تکوین کی صلاحیت ہے۔ اللہ رب العزت کی ایجاد اور تکوین تو ہوتی ہے، عدم محض سے اللہ رب العزت کسی چیز کو وجود بخشتے ہیں، لیکن انسان کی ایجاد یہ ہوتی ہے ترکیب و تالیف کے ساتھ، کہ انسان مختلف عناصر کو اور مختلف مواد کو ترتیب دیتا ہے، جوڑتا ہے، اور جوڑ کر ان سے کوئی ایک نئی چیز جو ہے نا وجود میں لے آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے پانی کو پیدا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جوڑ دیا ہے، ان دونوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے پانی بنا دیا، اور ہائیڈروجن بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور آکسیجن بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور ان کا مرکب پانی بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان یہ کرتا ہے کہ اب یہ ایک مرکب ہے، وہ اس سے بھاپ بنا لیتا ہے، آگ وہ اس میں شامل کر کے اس سے بھاپ بنا لیتا ہے، اس بھاپ سے کام لیتا ہے، یا اس پانی کے ساتھ وہ اور کام کر لیتا ہے کہ کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا۔ تو یہ جو قوت اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ قوت ہے، محدود ہے، اور محدود دائرے کے اندر انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، یہ امانت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مانوی قوتیں بھی انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ محبت ہے، اللہ رب العزت بھی یحبو، محبت کرتا ہے، اور انسان کو بھی اللہ رب العزت نے یہ محبت کا جذبہ عطا فرمایا ہوا ہے، یہ انسان کے اندر بھی ہے کہ انسان محبت کرتا ہے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اللہ یحب المتقین یحب التوابین یحب المتطہرین، اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی صفات اور اللہ کے اخلاق ہیں، لیکن انسان سے مطلوب ہے کہ وہ اپنے درجے میں اپنی سطح پر ان سے تخلق کرے، اور صوفیاء جو ہیں وہ اس کو تخلقوا باخلاق اللہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو خلق ہے، انسان کو اس کا اثر جو ہے وہ اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کس طرح کہ جو چیزیں تو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، اللہ رب العزت متفرد ہے ان کے ساتھ، ان کا تأثر اور ان سے انفعال یہ ہوتا ہے، ان سے تأثر اور انفعال یہ ہوتا ہے
کہ جو اس کا تقاضا ہے وہ انسان کے اندر پورا ہو، انسان کے اندر وہ پیدا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت اکبر ہے، کبیر ہے، الکبیر المتعال، اور اللہ رب العزت کے لیے کبریائی ہے، لہ الکبریا، وہ المتکبر ہے، الکبیر المتکبر وَلَهُ الکبریا۔ تو اس کا یہ تقاضا کیا ہے کہ انسان اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر دے، نیچا کر دے۔ وہ اکبر ہے، انسان جو ہے اس کے مقابلے میں صغیر ہو جائے، چھوٹا ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت الحی القیوم ہے، تو انسان جو ہے وہ اس بات کا خیال کرے کہ جو مجھے زندگی ملی ہوئی ہے اللہ کے عطا کرنے سے ملی ہے، اور یہ محدود زندگی ہے اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، انسان اس کی قدر کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں جو عظمت و جلال اور وحدانیت اور فردانیت اور صمدیت اس کا مظہر ہیں، یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں۔ تو ان کا جو اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صمد ہے تو انسان اس کا غلام بنے، وہ بے نیاز ہے تو انسان اس کا محتاج اور فقیر بنے، اور وہ سردار ہے تو انسان جو ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو اس کا زیر اور اپنے آپ کو اس کا ماتحت اور اپنے آپ کو اس کا فرما بردار اور وفاشار بندہ بنا کے رکھے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں ان کا تو اثر انسان کے اوپر ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے، جیسا کہ العفو والغفر، ان اللہ ستیر۔ اب اللہ رب العزت بندے سے بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے، اپنے بندے کی بھی اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے، ان اللہ ستیر، اور ستار الذنوب، ستار العیوب، غفار الذنوب ہم اللہ رب العزت کے لیے بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگرچہ حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ ستیر ہے، ستار نہیں ہے، ستیر ہے، لیکن ستار اور ستر جو ہے یہ اللہ رب العزت کے افعال میں سے ہے، اور جو وصف اللہ کے لیے آیا ہے وہ ستیر آیا ہے۔ تو ستر جو ہے اللہ رب العزت بندے سے پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح عفو، اللہ رب العزت کی یہ صفت عفو، تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بندے کو بھی اس عفو کا پیکر ہونا چاہیے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اور اسی طرح جمال ہے، اللہ رب العزت ان اللہ جمیل یحب الجمال، بندے کو بھی اپنے جمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو چیز بنا دی ہے اللہ رب العزت نے وہ تو جمیل ہے، کل خلق اللہ حسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ لیکن یہ جو خلق اللہ ہے اس کو جتنا انسان جو ہے وہ بہتر بنا سکتا ہے، صاف ستھرا رکھ سکتا ہے، بگڑنے نہیں دیتا اور اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے اندر ہیں۔ انہی چیزوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کے احکام کو قائم کرنے سے ہے اور اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کرنے سے ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کائنات کے اندر تکوین، ایجاد اور تخلیق سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے زراعت ہے، صنعت ہے، اور اس زمین کی آبادی ہے، اور اس زمین کے اندر شہر بسانا ہے، بلڈنگیں بنانا ہے، اور منصوبہ بندی کر کے امور کو سر انجام دینا ہے، مخلوق کے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہیں، امن قائم کرنا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس جہان کی آبادی کی، یہ اللہ رب العزت سارے امور کی تدبیر اور تصریف تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک درجے کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بھی ان میں سے بہت ساری چیزوں کا اختیار اور اس کی قوت اور اس کی صلاحیت عطا فرمائی ہوئی ہے، اور ان چیزوں کو اللہ کی منشا اور اس کی رضا اور اس کی پسند کے مطابق کرنا، جو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے یہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جو قوتیں ہیں انسان کی، وہ عبودیت کی قوتیں ہوں یا وہ وجالکم ملوکا، ملوکیت کی قوتیں ہوں، یا تدبیر و تصرف کی قوتیں ہوں، یا تخلیق و ایجاد کی قوتیں ہوں، ان قوتوں کو بروئے کار لانا اور انہیں ایسا بنا دینا کہ یہ اس کائنات کے اندر اصلاح اور احسان اور تحقیق العدل اور قیام بالقسط اور لوگوں کی راحت رسانی اور لوگوں کی حاجت براری اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جائیں۔
یہ چیز جو ہے انسان کے اندر پیدا کرنا، یہ دین کا مقصد ہے، اور اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، انسان کی تکمیل۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کا مشن جو ہے یہ آدم گری ہے، مردم سازی ہے، انسان سازی ہے، کہ انسان کے اندر یہ جو قوتیں رکھی ہوئی ہیں یہ اس طرح اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں، اور یہ دیکھ لیں کہ جن کے پاس سرمایہ تھا اس سرمایہ کو انہوں نے بڑھایا، اور بڑھا کر پھر اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے کس طرح اس کو صرف کیا، اور جن کے اندر انتظامی صلاحیت تھی انہوں نے اس انتظامی صلاحیت کو کس طرح استعمال کر کے خلق خدا کے نفع کے لیے استعمال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن عبدالعزیز، اور اسی طرح جو مسلمانوں کے ملوک ہیں انہوں نے ان چیزوں کا کیا، اور اسی طرح جو لوگ صنعت کار ہیں اور کاریگر لوگ ہیں انہوں نے مخلوق کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو ایجاد کیا، سوچ کے، جو اللہ رب العزت نے قوت دی ہوئی ہے۔ تو دین یہ چاہتا ہے، تو دین کی اس حقیقت کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل جو دین کا تصور ہے ہماری عام جو ہمارا طبقہ ہے اور جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے اندر وہ بڑا محدود سا تصور ہے۔ ہم اس محدود تصور کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمارا اصل اور بنیادی کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کا ابلاغ کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے مطابق لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کی حفاظت ہمارا کام ہے، اس کا ابلاغ ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان ہمارا کام ہے، اور اس کی ابلاغ اور تبیین کے ساتھ اس کی حفاظت ہمارا کام ہے، اور یہ لوگوں کو بتانا کہ وہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو کس طرح چلائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ باقی یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں یہ ہم نہیں چاہتے۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے لوگوں میں صلاحیتیں تقسیم کی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کو یہ صلاحیت دی ہے، کچھ لوگوں کو یہ دی ہے، کچھ لوگوں کو یہ دی ہے۔ تو اس طرح کی جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کے اندر تقسیم فرمائی ہوئی ہیں۔ تو حکمرانی کو طلب کرنا یہ کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ اس بات پر لگاتے ہیں کہ علماء کے ہاتھ میں اقتدار ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے۔ علماء کو جو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے وہ دین کی تعلیم، تبیین اور دین کی اقامت اور دین کے مطابق فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا۔ باقی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اقتدار آئے تو وہ اس کو چلا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ ایسا بھی بن سکتے ہیں، لیکن اس بات پر ان کا ذہن جو ہے نا وہ تیار کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جس انسان کے اندر اس کی صلاحیت ہو اس کو اس کا موقع ملنا چاہیے، اور اس کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ بادشاہ بن کر بھی اللہ کا بندہ رہے، بادشاہ بن کر بھی اللہ کا بندہ رہے، اور وہ بادشاہ سلطان متغلب ہو یا وہ کسی قانونی اور دستوری طریقے سے برسر اقتدار آیا ہو یا وہ خاندانی طور پر برسر اقتدار آ گیا ہو، اس چیز کی دین کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ دین کے اندر اہمیت یہ ہے کہ جو پہنچ گیا ہے وہاں اس کو کام جو ہے نا وہ اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو تصورات ہیں یہ ہمارے ذہن میں واضح ہونے چاہیے، یہ واضح ہونے چاہیے۔ اور تزکیہ جو ہے یہ انسان کی تکمیل ہے، اور اصل انسان سازی کا نام تزکیہ ہے، اور یہ تزکیہ جو ہے عقیدے سے شروع ہوتا ہے اور علم سے شروع ہوتا ہے۔ علم اور عقیدے کا تزکیہ، علم اور عقیدے کا تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے کرنے کا کام جو ہے نا تنقیح و تنقیہ، کہ بہت ساری چیزیں اسلامی علوم کے اندر شامل کر دی گئی ہیں جو اسلامی علوم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ایسے ہی ان کے اندر اسلام کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ وحی کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، جس میں اللہ کی معرفت ہے، جس میں جنت کا بیان ہے، جس میں دنیا کی حقیقت کا بیان ہے، جس میں انسان کے مقام اور مرتبے کا بیان ہے، انسان کی ذمہ داریوں کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جزا رکھی ہوئی ہے یا جو اللہ کی سنن اور قوانین ہیں ان کا بیان ہے۔ وہ سنن اور قوانین الہیہ وہ ہیں جو قوموں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ جو
اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی سنن تکوینیہ کار فرما ہے، ان کا بیان قرآن حدیث میں نہیں ہے، وہ انسان اپنے تجربے کے ساتھ، اپنے مشاہدے کے ساتھ، اپنے مطالعے کے ساتھ معلوم کر لیتا ہے۔ قرآن حدیث نے یہ چیزیں نہیں بیان کی۔ قرآن ان غیبی چیزوں کو بیان کرتا ہے جہاں تک انسان کی رسائی عقل کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور جب وہ نتیجہ سامنے آتا ہے تو اس وقت اس نتیجے کی وجہ سے جن کے لیے وہ عبرت کا باعث بننا تھا وہ مر چکے ہوتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ غیبی چیز پہلے بتا دیتا ہے کہ ایسا کرو گے تو اس کا انجام یہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اصل دین کا مقصد ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس طرح جو ہے نا یہ تزکیے کا عمل سب سے پہلے تنقیح اور تنقیہ سے شروع ہوتا ہے۔ منقح اور منقع یعنی پاک تمام آلودگیوں سے اور بالکل صاف اور خلاصہ نچوڑ وہ لوگوں کے سامنے دین کا رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تنقیح و تنقیہ، پھر اس کے بعد اس علم کو لوگوں کے اندر پھیلانا، تعلیم و توعیہ، اور لوگوں کو اس کی وعی پیش کرنا کہ لوگ اس کے حافظہا و وعاہا۔ وعی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھ کر محفوظ کر لینا، وعا سے نکلا ہے نا۔ تو تعلیم سکھانا اور توعیہ ان کے ذہنوں میں اور ان کی زندگیوں میں ان چیزوں کو اتار دینا، راسخ کر دینا، تعلیم و توعیہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ تعلیم و توعیہ کے بعد جو عمل ہوتا ہے وہ ہے التربیہ و تزکیہ۔ تربیہ اور تزکیہ، التربیہ و تزکیہ، کہ انسان کو اس کے مطابق اس کی تربیت کی جائے، اور جو کمزوریاں اور جو رکاوٹیں اس سلسلے میں حارج ہوتی ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو التنقیح و تنقیہ، تعلیم و توعیہ اور التربیہ و تزکیہ، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو آتا ہے مرحلہ وہ آتا ہے کہ یہ جو جماعت ہے تیار کر کے ان کو متحرک کیا جائے اور ان کی رہنمائی کی جائے، اور ان کے ذریعے اس دنیا کے اندر اصلاح کا عمل جو ہے وہ کھڑا کیا جائے۔ تو یہ 4 مراحل ہیں، یہ ان کے ساتھ علماء کو اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے اور ان مراحل کو سمجھنا چاہیے اور